اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ الطاہرین۔ میں محمد علی نقوی آپ کے پاس پھر حاضر ہوں ایک دفعہ یہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ ہم بات کر رہے تھے، پچھلی ویڈیو اصل میں بہت لمبی ہو گئی تھی، اس لیے مجھے بند کرنی پڑی، وہ روکنا پڑا، کیونکہ جو ہے اکثر ہمارے ناظرین وہ زیادہ لمبی ویڈیو دیکھنا نہیں چاہتے۔ تو میں بات یہ کر رہا تھا، یہ میں سنہ.com کے حوالے دکھا رہا تھا، مسند احمد ابن حنبل اور ابن ماجہ اور ترمذی کے۔ یہ اس میں ایک حوالے میں جو ہے وہ ذکر تھا کہ یہاں تو وہ نہیں ہے وہ روایت۔ اب دیکھیں، میں اصل میں تیاری نہیں کی، بالکل ہنگامی طور پر جو ہے نا اب یہ ویڈیوز بنا رہا ہوں میں آج، تو اس لیے میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں اگر جو ہے آپ کو کچھ لگ رہا ہوگا۔ جی، یہ والی میں آپ کو دکھانا چاہ رہا تھا حوالہ، اس میں جو ہے وہ ذکر ہے جو معاویہ نے آ کر حضرت علی کی جو ہے جو یہ مشہور ہے، یہ شیعہ سنی دونوں میں متفقات میں سے ہے کہ معاویہ نے جو ہے وہ حضرت علی کو لعن طعن اور حضرت علی کے بعد اوپر سب و شتم شروع کرایا تھا اپنے دور حکومت میں، اور اس پر جو ہے وہ کئی صحابہ نے بھی اعتراض کیا تھا۔ اس میں یہی بات ہو رہی ہے کہ معاویہ جب آیا اور اس نے حضرت علی کے خلاف کچھ بولا تو سعد جو ہے وہ بہت غصہ ہو گیا۔ یہاں لکھا بھی ہوا ہے، یہ میں انگریزی آپ کی عبارت پڑھ رہا ہوں۔ سعد became angry and said, "Are you saying this of a man whom I heard the messenger of Allah say I am a person?" اب یہ یہاں پہ انہوں نے کلوز فرینڈ لکھا ہوا ہے، جو کہ انتہائی غلط ہے کہ بھائی کلوز فرینڈ، ابھی دیکھیں میں شاید یہاں انہوں نے مولا کو کلوز فرینڈ لکھا ہوا ہے۔ بہرحال یہاں دیکھیں انہوں نے کوئی مولا کے ترجمہ انہوں نے کلوز فرینڈ کے طور پر کیا ہے۔ بہرحال اس میں جو آپ کی توجہ جس بارے میں دلانا چاہ رہا تھا وہ یہی ہے کہ وہ سمیت و یقول کہ رسول اللہ نے، یہ دیکھیں یہاں لکھا ہوا ہے، وہ سمیت و یقول کہ میں نے جو ہے وہ سمیت ہو یقول کہ میں نے رسول اللہ کو کہتے سنا ہے۔ یہ سعد کہہ رہے ہیں معاویہ کے جواب میں، جب معاویہ نے گستاخی کی حضرت علی کی شان میں، کہ انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، وسمیتہ یقول لا آتینا الرایۃ اليوم رجلا یحب اللہ ورسولہ۔ اور یہی کہہ رہے ہیں کہ میں نے حضرت علی کے بارے میں، ساتھ کہہ رہے ہیں کہ ان کو یہ بھی کہتے سنا کہ آج میں علم اس کو دوں گا کہ میں جو ہے نا آتے نا رعایتہ الیوم، کہ میں جو ہے وہ آج علم اس کو دوں گا، رجلاً یحب اللہ ورسولہ، کہ وہ اس آدمی کو دوں گا میں۔ یہ خیبر کے بعد کی طرف اشارہ ہے کہ خیبر میں رسول اللہ نے علم حضرت علی کو دیا تھا کہ وہ اللہ کو رسول رکھتے ہوں گے اور اللہ اور رسول ان کو دوست رکھتے ہوں گے۔ یہ میں تھوڑا مجھ سے جو ہے وہ زبان پھسل گئی، معذرت چاہتا ہوں میں۔ آگے جو میں آپ کو دکھانا چاہ رہا تھا، میرے پاس حدیث منزلت، یہ جو ہے نا رسول اللہ نے جو کہا کہ انت منی بمنزلت ہارون بموسیٰ، یہ والی حدیث جو ہے اس کے اوپر میرے پاس اور بھی ریفرنسز ہیں، اور یہ دیکھیں یہ صحیح بخاری سے، یہاں میں آپ کو یہ اپنے اسی کی طرف واپس جا رہا ہوں کیونکہ میرے پاس جو ہے نا مجھے تیاری کرنے کا ٹائم نہیں ملا، تو میں اور مزید جو ہے نا اس کو جو مجھے بولنا تھا میں اپنے ٹاکنگ پوائنٹس لکھ نہیں سکا۔ تو یہ بہرحال آپ یہ دیکھیں کہ یہ اس میں صحیح بخاری کا ایک حوالہ ہے، بخاری میں حدیث منزلت آئی ہے۔ اب یہ جو سعد والی روایت تھی پیچھے، اما ترضی ان تکون منی بمنزلت، کہ کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ تمہیں مجھ سے وہی جو ہے نا منزلت حاصل ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی۔ یہ میں نے دیکھیں ہائی لائٹ بھی کر دیا، پہلے والی ویڈیوز میں ہائی لائٹ نہیں کر رہا تھا تو شاید لوگوں کو سمجھ میں نہ آ رہا ہوں میں کس چیز پہ بات کر رہا ہوں۔ اور یہ دیکھیں انہوں نے یہاں گریڈ تو نہیں دیا ہوا اس کا، مگر یہ بخاری میں ہے اور بخاری آپ کو پتہ ہے ساری کی ساری صحیح ہے۔ تو اب بات یہ ہے کہ بخاری میں آیا ہے منزلت ہارون بموسیٰ من موسیٰ کا ذکر ہے۔ اب یہ حدیث منزلت ترمذی میں بھی آئی ہے، دیکھیں ترمذی میں بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں، یہ یہاں پر بھی ترمذی میں بھی جو ہے نا بمنزلت ہارون من موسیٰ، یہ دیکھیں یہاں پر بھی آ گیا۔ میں اب جلدی اس لیے ذرا گزر رہا ہوں یہاں سے کہ آپ لوگ جو ہے نا میرے گوگل ڈاکس میں لنک ڈالوں گا ڈسکرپشن میں، اس پر جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ اب ہمارے چینل پر لنکس چلنے لگے ہیں، یوٹیوب کی ویریفیکیشن مکمل ہو گئی، تو اب یہ دیکھیں بخاری، ترمذی، مسلم، ابن ماجہ، اب یہ 4 کتابیں 6 میں سے 4 کتابوں میں ذکر آ رہا ہے
اب اس کا کون انکار کر سکتا ہے کہ رسول اللہ کو سے حضرت علی کو وہی نسبت تھی جو ہارون کو موسیٰ سے ہے کہ نہیں؟ اب دیکھیں اب ہم قرآن کی طرف جاتے ہیں ذرا کہ قرآن میں اس نسبت کا کیسے ذکر ہوا. یہ نسبت جو ہے وہ کہیں آخر میں آئی. اب یہ دیکھیں یہ حدیث جو رسول اللہ نے کہی ہے حضرت علی کو کہ تمہیں مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، یہ ظاہر ہوئی ہے غزوہ تبوک کے وقت. مگر اگر آپ قرآن میں دیکھیں تو قرآن میں اللہ نے ہارون کو موسیٰ کا مددگار بنایا ہے. اگر ہم ان آیات کا مطالعہ کریں، یہ قرآن کی میں نے آیت کھولی ہے، وہ اجلی من لی وزیراً من اہلی کہ اور میرے لیے میرے کنبے میں سے ایک معاون بنا دے. حضرت موسیٰ اللہ سے مطالبہ کر رہے ہیں. نبی آپ کو پتہ اپنی خواہش سے نہیں بولتا. حضرت موسیٰ اگر اللہ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ بھئی میرے لیے میرے اہل خانہ میں سے میرے جو ہے نا اہل میں سے جو ہے ایک ولی بنا دے. اب پھر اگلی آیت اگر ہم اس پہ کلک کریں، ہارون اخی، جو ہارون کو جو میرا بھائی بھی ہے. اور آگے کیا ہے؟ اس کے ذریعے سے میری کمر کو مضبوط اشدد و بہی ازری، میری کمر کو اس کے ذریعے سے مضبوط کر دے. وہ اشرک ہو فی امری، اور اسے میرے کام میں میرا شریک بنا دے. اور اگلی آیت میں کیا ہے بھائی؟ تاکہ ہم تیری پاک ذات کا بہت بیان کریں. اچھا یہ تو ہو گیا قرآن میں جو آیات آئی ہیں. اب اس میں بھی میں نے 29, 30, 31, 32 انہی آیات کا ذکر کیا تھا. اب اگر میں دیکھیں میرا استدلال یہ ہے، یہاں میں آپ کو جو ہے نا یہ آپ کو سامنے یہ عبارت بھی دکھا رہا ہوں، اپنے ڈاکیومنٹ میں نے یہی لکھا تھا کہ اگر حضرت علی کو کاملاً رسول اللہ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، تو اس بات کا بھی ثبوت ملتا ہے کہ جو ہے نا جس طرح سے موسیٰ کو جیسے ہی نبوت کا جو ہے نا ذمہ داری سونپی گئی، انہوں نے کہا کہ جی مجھے میرے اہل میں سے ایک مددگار دے. تو کیا رسول اللہ نے بھی کوئی مددگار مانگا ہے؟ تو اب آپ اس میں چلے جائیں یہاں پہ دعوت ذوالعشیرہ میں. یہ جی دیکھیں کنگ سعود یونیورسٹی کی ویب سائٹ ہے، اور ان کی میں تفسیر بغوی کھول رہا ہوں. تفسیر بغوی میں وَأَنذِرْ عشیرتک الاقربین، کہ یہ عشیرتک الاقربین کے لیے آپ نظر کریں. اب یہ کہتے ہیں جی نظر نیاز وغیرہ جو ہے وہ جھوٹ ہے، پتہ نہیں کیا ہے، شیعہ بدعت ہے. تو نظر کرنے کا تو اللہ نے قرآن میں رسول اللہ کو بھی حکم دیا ہے. بھائی یہ آیت یہ دیکھیں جی کون سی سورہ ہے، یہ ہے سورہ شورى آیت نمبر 214. اور اس کی تشریح میں لما نزلت حاضر الآیہ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وانذر عشیرتک الاقربین دعانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ یہ حضرت علی کے بتا رہے ہیں کہ انہوں نے مجھے بلایا. فقال یا علی ان اللہ یامرنی انا انظر عشیرتی، کہ اے علی اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں جو ہے وہ عشیرے کے لوگوں کے لیے، مطلب خاندان کے لوگوں کے لیے نظر کروں. اور اس میں انہوں نے جو ہے نا وہ طعام کہتے ہیں جی کھانا کھلانا، نظر کرنا جو ہے وہ برا ہے. وہاں پہ اس میں طعام کا بھی ذکر آ رہا ہے کہ انہوں نے جو ہے نا وہ طعام بھی کھلایا. اور اس کے بعد جو میں جس چیز پر توجہ دینا چاہ رہا ہوں، میں آپ کی توجہ دلانا چاہ رہا ہوں معذرت کے ساتھ، میں جو ہے نا اس وقت میرے جلدی میں منہ سے الفاظ بھی نہیں نکل رہے، کہ رسول اللہ نے جو ہے وہ سوال کیا اٹھایا اپنے خاندان والوں سے کہ یا بنی عبد المطلب انی قد جئتکم بخیری دنیا والآخرہ، کہ میں تم تک جو ہے وہ دنیا اور آخرت کی خیر پہنچانا چاہتا ہوں. وقد امرنی اللہ تعالی ان ادعوکم الیہ، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں دعوت دوں. فَأَيُّكُمْ یوارثنی علی امر ھذا، تو کون ہے تم میں سے جو اس امر میں میرا وزیر بنے گا. وَيَكُونُ عَقِی وَوَصِی وَخَلِیفَتِی فِیکُم، اور تم میں سے کون میرا عقی، بھائی، وصی اور خلیفہ بنے گا. تو اس میں ہے فَأَجُمُ الْقَوْمَ إِنَّهَا جَمِيعًا فَقُلْتُ وَأَنَا أَحْدُثُ
انا نبی ہے، یہ حضرت علی بیان کر رہے ہیں، میرے خیال میں انہی سے روایت چل رہی ہے، کیونکہ یہاں پر اپنے لیے انا کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، قال علی رضی اللہ عنہ. ہاں یہ حضرت علی سے روایت چل رہی ہے. وہی میں نے کہا جس کو مجھ سے اچھی عربی آتی ہے آپ اس کے پاس لے جائیں، میری تو عربی ٹوٹی پھوٹی ہے. بہرحال انا یا نبی اللہ، حضرت علی نے کہا انا یا نبی اللہ اکون و وزیر کا علیہ، کہ میں آپ کا وزیر بنوں گا علیہ اس کام پر. قال فاخذ برقبتی، کہ رسول اللہ نے میری گردن پر ہاتھ رکھا. ثم قال ان ھذا اخی و وصی و خلیفتی فیکم فسمعوا لہو، اور اس کی بات سنو، واطیعوہ، اور اس کی اطاعت کرو. رسول اللہ نے کہا، حضرت علی بیان کر رہے ہیں. اور یہ بھائی یہ کنگ سعود یونیورسٹی کی ویب سائٹ ہے، ماشاء اللہ سے یہ دیکھ لیجئے. ارے ادھر گیا معذرت کے ساتھ، یہ دیکھیں وہ مجھ سے ذرا گم ہو گئی تھی، یہ میں دکھانا چاہ رہا تھا. دیکھیں یہ quran.ksu.edu.sa تفسیر بغوی ہے. تفسیر بغوی میں حضرت علی سے ہی روایت ہے، قال علی رضی اللہ عنہ. اور یہ یہاں پر بھی کہہ رہے ہیں انا یا نبی اللہ. جب رسول اللہ نے وہ سوال کیا کہ بھئی مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم دعوت پہنچاؤ اپنے ذو العشیرہ تک، تو کون اس میں میری مدد کرے گا؟ تو حضرت علی نے کہا انا یا نبی اللہ. یہ حضرت علی کا جواب ہے، یہ ہائی لائٹ میں کرنا چاہ رہا ہوں. یہ دیکھیں اکون و وزیر کا علیہ، یہ آ گیا. پھر قال فاخذ برقبتی، کہ رسول اللہ نے جو ہے میری گردن پر ہاتھ رکھ کر کہا ان ھذا اخی و وصی و خلیفتی فیکم اسمعوا لہو، اور اس کا کہا مانو، واطیعوہ، اور اس کی اطاعت کرو. فقام القوم، اور لوگ یہ سن کر لوگ کھڑے ہو گئے. یضحکون، اور جو ہے نا مذاق کرنے لگے، مذاق اڑانے لگے. ویقولون لابی طالب قد امرک، کہ تمہارے لیے حکم ہوا ہے. ابو طالب کو کہہ رہے ہیں قد امرک، یہ دیکھیں قد امرک، تمہارے اوپر لیے حکم ہوا ہے. ان تسمعوا لعلی وتطیعوا، کہ تم جو ہے وہ علی کی اطاعت کرو، کیونکہ علی ان کے بیٹے تھے تو تم علی کی مذاق اڑا رہے تھے کہ علی کی اطاعت کرو، دیکھو تمہارے لیے حکم ہوا ہے. ہنسنے لگے، اور تمہارے لیے حکم ہوا ہے کہ علی کی اطاعت، کہ علی کی بات مانو اور اس کی اطاعت کرو. تو یہ دیکھیں ان کی کتابوں میں حضرت علی کے لیے یہ کہتے ہیں نا کہ جی مولا میں اشکال ہے، مولا کے تو یہ مطلب بھی ہوتا ہے، وہ مطلب بھی ہوتا ہے. یہ سیاق کو نہیں دیکھتے کہ بھئی الست اولی بانفسکم کو نہیں دیکھتے کہ رسول اللہ نے پہلے یہ سوال کیا، سوال کو نہیں دیکھتے، مگر وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی مولا کا مطلب دوست. میں نے آپ کو قرآن میں دکھایا، قرآن میں مولا آقا کے معنوں میں بھی آیا ہے، آقا کے معنوں میں بھی آیا ہے، ولی کے معنوں میں بھی آیا ہے. بہرحال یہاں پر جو ہے اب یہ دیکھیں یہاں تو لفظ بھی استعمال ہو گیا، اخی وصی و خلیفتی. یہ دیکھیں یہاں پہ ان ھذا رسول کے، ایک منٹ یار یہ پتہ نہیں کیا مصیبت ہو رہی، میں ہائی لائٹ اس کو کرنا چاہ رہا ہوں. یہ دیکھیں ان ھذا اخی و وصی و خلیفتی فیکم، یہ ان ھذا یہ شخص ہے، اخی میرا بھائی، میرا وصی اور میرا خلیفہ تم میں، فیکم. ٹھیک ہے، اب آپ بتائیں مجھے، کوئی جواب دے مجھے اس کا، آپ کامنٹس میں لکھ دیں. اگر یہ جو ہے نا یہ تفسیر یہ بغوی جو تھا جس کی جو ہے نا انہوں نے تفسیر ڈالی ہوئی ہے کنگ سعود یونیورسٹی کی ویب سائٹ پر، اگر یہ رافضی تھا تو میری معلومات میں ضرور اضافہ کریں. اور اس کے علاوہ تفسیر تبری میں بھی، یہ میں واپس جا رہا ہوں اسی ڈاکیومنٹ کی طرف، یہ تفسیر تبری اور تفسیر کثیر، تفسیر تبری نے بھی اسی کا ذکر کیا ہے، اسی واقعے کا. یہ دیکھیں یہاں پر بھی ذکر ہوا ہے، وانذر عشیرتک الاقربین، اور یہاں پر بھی آپ دیکھیں یہ ذرا زیادہ لمبی انہوں نے کہانی، وہ جو
3 دن ایسا ہوتا تھا کہ رسول اللہ جو ہے نا اپنی بات شروع کرتے تھے، ابو لہب جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے ورغلاتا تھا. اب یہ میں اتنی تفصیل میں نہیں جانا چاہ رہا، فی الحال میں آپ کو صرف یہ دیکھیں. اب یہ دیکھیں انہوں نے کیا لکھا ہے ماشاء اللہ سے. اب یہ جو ہے نا، یا بنی عبد المطلب انی واللہ ما عالم شابن فی العرب قومہ بفضل. اچھا، انی قد جئتکم بخیر دنیا و آخرہ، کہ میں تم اب تک دنیا آخرت کی خیر پہنچانا چاہتا ہوں. وقد امرنی اللہ ان ادعوکم الیہ، کہ مجھے اللہ نے دعوت دی ہے کہ میں تمہیں اللہ کی طرف بلاؤں. فأیکم یوارزنی علی ھذا الامر، کہ تم میں سے کون ہے، فأیکم تم میں سے کون ہے، یوارزنی جو میری وزارت سنبھالے، علی ھذا الامر اس امر میں میرا وزیر بنے، علی ان یکون اخی اور میرا بھائی بنے، وکذا وکذا. اچھا، یہ خلیفتی اور وہ جو ہے نا وہ وسیع وہ کھا گیا، اس نے کہا جی کذا اور کذا. اب یہ دیکھیں یہ حال ہے ان کا، یہ تبری صاحب ہیں، یہ کتنے معزز آدمی ہیں، اور یہ کذا اور کذا کر کے وہ وسیع اور خلیفہ کا لفظ جو ہے چھپا رہے ہیں، کتنی محنت کر رہے ہیں. اب یہ دیکھیں انہوں نے اور کیا کہا ہے. اچھا یہ دیکھیں بھائی جی، یہ کیسے کیسے یہ خیانت کرتے ہیں، کیسے کیسے کتمان حق کرتے ہیں سنی علماء. یہ آج نہیں کرتے، خالی یہ نہیں کہ آج جو ہے نا وہ پلمبر مرزا جو ہے نا وہ جہلم کا ابو جہل یہ کام کرتا ہے. یہ پہلے تبری جو ہے نا، تبری نے بھی یہ کام کیا ہے. کیا کام کیا بھائی؟ ان ھذا اخی، رسول اللہ کے بارے میں کہہ رہا. ثم قال، یہ دیکھیں جی میں نے ہائی لائٹ کر دیا. ثم قال ان ھذا اخی وکذا وکذا، وہ وسیع و خلیفتی کہنے سے اس کو موت آ رہی تھی، اس نے کہا جی وکذا وکذا وسمعہ واتیہ. اور پھر اس کے بعد آگے وہی یہ بھی کہہ رہا ہے، خال فخام القوم یذکون ویقولون لابی طالب قد امر کا، کہ تمہارے لیے امر ہوا ہے ان تسمعوا لابن کا. اب وہ وہاں پہ تو کہہ رہے تھے نا کہ ان تسمعوا لعلی، یہاں پر ان تسمع کہ تم اپنے بیٹے کی بات سنو اور بیٹے کی اطاعت کرو اور اس کی اطاعت کرو. تو یہ دیکھیں یہ سنی جو ہے نا آپ کے سامنے، لیکن میں نے یہ کھول کے رکھ دیا ہے آپ کے منہ کے آگے. اب آپ اس کا انکار کرتے ہیں تو کریں. یہ قضا اور قضا کیا ہوتا ہے بھائی؟ تو مفسر قرآن ہے، تو عالم ہے، تو محدث ہے، تو قضا اور قضا کیوں کر رہا ہے؟ میں بھی کر دوں جی قضا اور قضا. یہ ان کا حال ہے. جہاں پہ علی کا نام لینا وہاں یہ، جہاں پہ خلیفہ کا لفظ علی کے لیے استعمال ہوتا ہے وہاں یہ قضا اور قضا سے کام لیتے ہیں. اب میں اور آپ کو کیا بتاؤں بھائی؟ تو یہ جہاں یہ ان کی آج سے نہیں، یہ قضا و قضا، یہ قضا و قضا جو ہے 1400 یہ ان کا 1200 سال پرانا قضا اور قضا ہے. آپ دیکھ لیں تبری کی جو ہے نا تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات نکال کے. اور یہ جو تیسرے جو حوالہ ہے یہ کثیر صاحب کا، ابن کثیر، وہ بہت زیادہ کثیر کی اولاد تھے، پتہ نہیں کتنے لوگوں سے پیدا ہوئے تھے. وہ ابن واحد نہیں تھے، ابن کثیر تھے. تو اب انہوں نے جو ہے نا انہوں نے لکھا ہے کہ جی یہ جو ہے نا یہ رافضی تھا اور کذاب تھا. میں وہ کھولنا بھی نہیں چاہتا، آپ خود کھول لیں، میں نے اس کا لنک لگایا ہوا ہے، یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہے. یہ بھی کنگ سعود یونیورسٹی کا ہے، یہ آپ خود کھول لیں، میں نہیں کھولتا، مجھے کھولنے کی ضرورت نہیں. یہ باقی المکتبہ.org سے میں نے جو ہے نا اسی چیز پر یہ جو ہے نا لنک وہ نکالے تھے، مگر وہ اس کی ضرورت میرے خیال میں اس لیے نہیں ہے کہ میں نے آپ کو جو ہے نا کنگ سعود یونیورسٹی کے دکھا دی ہیں. اور دوسرا جو ہے نا بھائی، اب رسول دیکھیں اپنی طرف سے نہیں بولتا. قرآن کی آیت میں آپ کو نکال کے دکھا دیتا ہوں بھائی. اب رسول اللہ، میں نے آپ کو جو پچھلی ویڈیو تھی اس میں بتایا تھا کہ رسول اللہ کے اندر تھوڑی سی جھجک تھی، جو اللہ نے کہا نا کہ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، کہ بھائی اگر آپ نے یہ کام ہی نہیں کیا تو سمجھے کہ آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا. اب یہ دیکھیں وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، باوجود اس کے کہ رسول اپنی خواہش سے نہیں بولتے، مگر اس پر بھی اس کے باوجود دیکھیں رسول پر الزام لگا رہے ہیں کہ جی جو ہے نا وہ میں آپ کو دکھاؤں گا بعد میں. جب رسول نے کہا کہ جی قلم اور دوات لاؤ میں تمہیں وصیت لکھواتا ہوں، تو کہا کہ جی ان کے اوپر تو غلب الوجع ہو گیا ہے، کہ ان کے اوپر تو بیماری کا غلبہ ہو گیا ہے. بیماری کا غلبہ ہو جائے تو بھی قرآن کہہ رہا ہے کہ رسول اپنی خواہش سے نہیں بولتا. یہ دیکھ لو بھائی، یہ دیکھ لو. اور وہ اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتا. اور آگے اگلی آیت بھی دیکھ لیں بھائی. اگلی آیت کیا کہتی ہے؟ یہ تو وہی ہے جو اس پر اترتی ہے، یعنی رسول جو وہی بولتا ہے جو اس پر وہی اترتی ہے. رسول وہی کے علاوہ کچھ نہیں بولتا. تو کیسے کہتے ہو کہ جی رسول کے اوپر جو ہے نا وہ غلبۃ الوجع ہو گیا ہے؟ اور ان ھذا الرجل لیہجر، یہ جو ہے نا ہذیان بکرے ہیں، حجر بکرے ہیں، نعوذ باللہ تعالیٰ. وہ میں آپ کو وہ اس پر بھی جب رسول کی وصیت کی بات آئے گی تو میں آپ کو وہ بھی دکھاؤں گا. جب جو ہے رسول اللہ کی جو ہے نا
وصال کا جو ہے تاریخیں آئیں گی، میں آپ کو وہ بھی دکھاؤں گا. فی الحال اب دیکھیں ویڈیو اس وقت آلریڈی 19 منٹ کی ہو چکی ہے. یہ ایک ایک چیز کھول کے دکھانے میں ٹائم لگتا ہے. اب یہ دیکھیں یہ ترمذی میں حدیث ہے، میں آپ کو وہ بھی دکھا رہا ہوں کہ علی سے صرف مومن محبت کرے گا اور صرف منافق بغض رکھے گا. کہ بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. انہ لا یحبک، کہ یہ وہ ہے کہ جس سے محبت نہیں کرے گا الا المومن ولا یبغضک الا المنافق، کہ علی سے محبت نہیں کرے گا مگر مومن اور بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. تو جن لوگوں کو علی سے بغض تھا، جو علی کے سب کے اوپر سب و شتم کرتے تھے، کہ میں نے آپ کو جو ہے نا پچھلی روایت میں دکھایا کہ جو ہے وہ کون سی روایت تھی، بخاری کی تو نہیں، یہ تو ہارون، منزلت ہارون و موسیٰ، جو اس سے میں نے شروع کیا تھا. یہ جی ترمذی کی تھی، یا میرے خیال میں ترمذی کی روایت تھی. لیکن 21 منٹ سے اوپر ہو چکی ہے، مگر جو معاویہ نہیں، یہ نہیں تھی، اس سے پہلے والی تھی. ابن ماجہ میں آیا ہے. اور آگے جب معاویہ کا ذکر آئے گا تو میں آپ کو اب یہ دیکھیں انگریزی عبارت میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے. معاویہ came on one of his pilgrimages and Saad entered upon him. They mentioned Ali and Muawiyah criticized him. یہ تمہاری کتاب میں لکھا ہوا ہے معاویہ criticized him. اور تم کیسے کہتے ہو کہ جی اب جو علی سے بغض رکھے، آپ اس کو خود سمجھ لیں وہ کیا ہے. Saad became angry and said, are you saying all this of a man whom I heard the messenger say if I am. اب یہ دیکھیں کلوز فرینڈ والا، یہ مجھے نہیں پڑھنا. میں واپس جا رہا ہوں ڈاکیومنٹ کی طرف، یہ آج چیزیں آپ خود دیکھ لیجیے. تو یہ ابھی تک میرے خیال میں اتنا کافی ہے. میں نے حدیث منزلت کے ساتھ بھی اس کو کمپیئر کر دیا کہ بھائی غدیر کا ذکر جو ہے ابن ماجہ میں آیا ہے حدیث منزلت کے ساتھ. پھر رسول اللہ نے حضرت علی کو کہا کہ تمہیں مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی. اب موسیٰ کو جب جو ہے وہ میں نے آپ کو قرآن سے دکھایا، یہ دیکھیں قرآن کی آیات ہیں، یہ 20 نمبر سورہ ہے، 29ویں آیت ہے، 30ویں آیت ہے، 31ویں آیت ہے، 32ویں آیت ہے، کہ جب حضرت موسیٰ کو جو ہے وہ نبوت عطا ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میرے اہل میں سے میرا کوئی جو ہے وزیر اور مددگار بنا دے. تو اللہ نے ہارون کو مددگار بنایا. تو رسول اللہ نے بھی جو ہے دعوت ذوالعشیرہ میں کہا کہ تم اپنے جو ہے نا اہل کے سامنے، اپنے خاندان کے سامنے کہا کہ بھئی کون میرا وزیر بنے گا، کون میرا جو ہے نا وسیع اور خلیفہ بنے گا. تو حضرت علی کھڑے ہوئے اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ میرا وسیع اور خلیفہ، اور جو ہے نا کیا الفاظ استعمال کیے یہ ہیں موجود کہ ان ھذا عقی و وسیعی و خلیفتی فیکم و اسمع لہ و اطیعوا، کہ اس کا جو ہے نا اس کی اس بات مانو اور اس کی اطاعت کرو. اور یہ رسول نے اپنی ہوا سے نہیں کہا ہے، یہ وحی الہی کی وجہ سے کہا ہے، کیونکہ قرآن دلالت کرتا ہے کہ وما ینطق عن الہویٰ. تو یہیں پر میں ویڈیو ختم کرتا ہوں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ رسول اپنی طرف سے بولتے ہیں، یا یہ کہ قرآن کی آیت کسی رافضی نے بیچ میں ڈال دی ہے، یا یہ کہ یہ جو بغوی ہے یہ بغوی رافضی تھا، یا جو ہے نا تبری جو تھا اس نے قضا اور قضا کیوں کہا ہے، تو ان سب کے جوابات مجھے کامنٹ میں ضرور لکھیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.